انسان پیدا ہوتا ہے اور اسے کسی اور جیسا بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، اس کی ڈومیسٹیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کتنی بھی کوشش کر لی جائے انسان کو چیز میں ڈھالنے کی، انسان کے اندر ایک شعوری مقام ہمیشہ موجود رہتا ہے جو اس کے خلاف بغاوت کرتا رہتا ہے۔ اسے چاہے جتنا دبا دو، جتنا چھپا دو، جتنا اس پر دھند کے پردے طاری کر دو، وہ مقام رہتا ہے اور خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان میں جو بھی اضطراب ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ہے جو اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر انا اور دماغ کو کسی اور طرحوں نے، کسی اور طرح سے اظہار کی تربیت ملی ہوئی ہے۔ یہی شعور اور انا کی جنگ ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ مضطرب رکھتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے سارے تعلق، ہمارے سارے رشتے ایک وقت تک بہت شاندار رہتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسانوں سے مشینوں جیسے رویے کی توقع رکھتے ہیں۔ مشین ہمیشہ ایک ہی رویہ دکھا سکتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ ایک ہی طرح سے بیہیو کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، انسان صوفی ہو جائے، انلائٹن ہو، روحانی طور پر بیدار ہو جائے، کائنات میں موجود وننس کو دیکھ لے، مینیفیسٹیشن اور انا کے سراب کو سمجھ جائے، تو اس کا رویہ ہمیشہ یکساں ہوتا ہے۔ کیوں اس کا رویہ یکساں ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہے اور ہر چیز سے لا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے رشتے ناتے، دوستیاں، دشمنیاں آپ کے دماغ کے، آپ کی انا کے تراشے ہوتے ہیں۔ آپ کے کانشیسنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کانشیسنس، شعور تو بس ایک اویئرنیس ہے، ایک نوئنگ ہے، ایک سب کچھ دیکھ رہا نان فزیکل، نان لوکل فینومینا ہے۔ کانشیسنس تو صرف دیکھ رہی ایک چیز ہے، ایک حضوری، ایک آبزرور، ایک مشاہدہ کار۔ تو صوفی کا رویہ تو ہر وقت ایک ہو سکتا ہے، مگر عام انسان جسے انا چلاتی ہے وہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی تعلق کو بہت جلد بوجھ میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر انسان سے ہمیشہ ایک ہی جیسے رویے کی توقع رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت کوشش بھی کر لو، اپنی ساری بھی کوششیں کر لو، تو بھی انسان چیز میں ڈھل نہیں پاتا، بلکہ اکثر تو الٹا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہو جن بچوں کو کچھ خاص طرح بنانے کے لیے ان پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، وہی اکثر باغی بن جاتے ہیں۔ ہاں، انسانوں نے بڑی چالاکی سے لوگوں کو مولڈ کرنے، انہیں خاص طرز میں ڈھالنے کے لیے بہت سے سائنٹیفک قسم کے ادارے بنا لیے ہیں، مگر یہ سارے ادارے، جس میں فیملی، تعلیمی نظام، حکومتیں شامل ہیں، مل کر بھی کانشیسنس کے دیے کو بجھا نہیں سکتے۔ اس کا ایک نتیجہ ہی منطقی ہے، اور وہی نکلتا ہے کہ انسان دوہری شخصیت، ڈوئل پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ وہ باطن میں کچھ اور رہتا ہے اور باہر ایکٹنگ کچھ اور کرتا رہتا ہے، اور یہ جنگ مسلسل اس کے اندر جاری رہتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز پہلو بھی ہے جس کی طرف عموماً ہماری نظر نہیں جاتی۔ آپ کسی کو کچھ خاص طرز کا بنانا چاہیں اور بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس میں آپ کی دلچسپی ہی نہیں رہ جاتی۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس بچے کو ڈرا دھمکا کر تم مکمل مطیع بنانے کی کوشش کرتے ہو، وہ اگر مکمل مطیع بن جائے تو اسی بچے میں تمہاری دلچسپی سب سے کم ہوتی ہے۔ جو بیوی تمہاری خواہش کے پیمانے پر پوری اتر جائے، اسی سے تمہارے تعلق میں سرد مہری شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو تم مشین نہیں بنا پاتے، جس رشتے کو تم روبوٹ میں نہیں ڈھال پاتے، اسی میں تمہارا انٹرسٹ باقی رہتا ہے۔ شاید تمہارے اندر موجود مقام شعور کو وہ انسان اچھا نہیں لگ پاتا کہ جو اپنے کانشیسنس کو مکمل طور پر دبا دے۔ یہ آج کے انسان کا، بلکہ ہر دور کے انسان کا المیہ ہے کہ وہ انسان سے ویسی توجہ، ویسا پیار، ویسی تابعداری مانگتا ہے جو صرف چیزوں سے مل سکتی ہے۔ ایک گاڑی چیز ہے،
وہ ویسے ہی تمہاری تابع دار وفادار ہے جیسے پہلے دن تھی۔ مگر انسان کبھی بھی کسی چیز سے پیار، توجہ اور تابع داری چاہتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چیز کا، مشین کا پیار، توجہ، تابع داری اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہی ناممکن کی خواہش ہے جو تم میں ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ زندہ انسان سے ویسا ہی پیار، تابع داری ملے جو مردہ مشین یا گھر کی کوئی چیز دے سکتی ہے۔ لیکن چیز وہ پیار، وہ توجہ، وہ تابع داری دے دیتی ہے، مگر اس سے نہ تو پیار ہوتا ہے نہ اس کے پیار کی قدر ہوتی ہے۔ اب کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تم انسان کو مشین میں ڈالنا چاہتے ہو تاکہ اسے پیار کر سکو، اور مشین جب وہ بن جائے گا تو اس سے تم پیار کر نہ سکو گے۔ یہی کچھ گھروں میں ہو رہا ہے، بچوں کی خیر خواہی میں، بیگم کے بھلے کے لیے، ملازمین کی اپنی بہتری اور ترقی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے، بیویاں، شوہر، والدین، باس دوسرے کو مشین میں ڈھالنے، چیز میں بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جس میں اگر ناکام ہو جائیں تو دکھی ہوتے ہیں، اور کامیاب ہو جائیں تو لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیار اور توجہ اور تابع داری سے ہی اکتا جاتے ہیں۔ باس کی نظر میں سب سے پہلے وہی ملازم لا شے، غیر اہم ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر اس کے مطابق ڈھل جائے۔ بچوں میں وہی بچہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر والدین کے مطابق ہو جائے۔ شوہر کے وہی بیوی نان انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جو مکمل طور پر اس کنڈیشننگ کو ابزارو کر لے جو شوہر کرے، اور بیویوں کے لیے وہی شوہر فضول قرار پاتے ہیں جو یس بیگم کرنے لگ پڑیں۔ یاد رکھو، انسان رہے گا تو اس سے پیار ممکن ہے۔ انسان جس دن مشین بن جائے، چیز بن جائے، تو اس سے پیار ہو پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھنا خود کو اور ارد گرد کو۔ ہر انسان اپنے تعلق کے دائرے میں موجود ہر دوسرے انسان کو چیز بنانے میں لگا ہے، اور اسی کوشش کا نام دکھ ہے۔ ہر صورت میں دکھ، اگر چیز بنا لیا تو دکھ، اگر چیز نہ بنا پائے تو فرسٹریشن۔ انسان کی زندگی کا ڈھنگ فرسٹریشن ہے، انسان کے ہونے کا طریقہ دکھ ہے، اور اس کی وجہ ہے انا ایسے ہی خود کو زندہ رکھتی ہے۔ ایک بچہ باغی ہے، انا کہتی ہے اس کو مطیع بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو سوشل بنانا تمہارا کام ہے، اور اگر وہ بچہ سدھایا نہ جا سکے تو دکھ، اور سدھ جائے تو پھر بھی دکھ، کیونکہ پھر اس سے لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم جس کو گھر کہتے ہو، سماج کہتے ہو، اس کو غور سے دیکھنا۔ یہ انسانوں کے درمیان موجود نامیاتی تعلق کی جگہیں کم ہیں، اور ایک دوسرے کو چیزوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جگہیں زیادہ ہیں۔ گھر بچے کو ایک طرح سے بنانا چاہتا ہے، وہی بچے بڑے ہو کر والدین کو ایک طرح سے بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آخر کھیل کیا ہے؟ اس سارے کھیل کی بنیاد میں گہرائی میں اگر جھانک کر دیکھو تو ایک ہی چیز ملے گی، نیمنگ، نام دینے کا عمل۔ یاد رکھو، جب تم کسی چیز کو نام دے دیتے ہو تو پھر وہ مسٹری نہیں رہتی، پھر وہ زندہ شخصیت کم اور چیز زیادہ رہ جاتی ہے۔ اصل میں نام دینا ہمارے اندر موجود اس کیوریس نیچر کو مار دیتا ہے جو مسٹری پسند کرتی ہے، اور یہی فرق ہے مذہب اور سائنس کا۔ سائنس کسی پارٹیکل کی کھوج میں نکلے تب تک اس پارٹیکل میں اس کا انٹرسٹ رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ پارٹیکل کھوج لیا، اسے نام دے لیا، تو سائنس کی اس میں کیوریاسٹی، تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سائنس کی بات غور سے سنو تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مسٹری ہے ہی نہیں، بس دو چیزیں ہیں، ایک جو جان لی گئیں اور جو ابھی تک ہم نہیں جان سکے۔ وہ مسٹری کے، اسرار کے پہلو کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہیں، اس لیے شاید سائنس کو خشک مضمون کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مذہب ہے جو مسٹری کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے تو ہزاروں سالوں سے لوگ مذہب سے جڑے ہیں۔ دنیا اتنی آبجیکٹو ہو گئی ہے، بڑے بڑے محققین مذہبی اسطوروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مذہبی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلسفی دعوے کر رہے ہیں کہ خدا مر گیا ہے، مذہب پر یقین رکھنا ناممکن ہے، مذہب افیم ہے، مذہب ناممکن ہے۔ مگر آج بھی اس سائنسی دور میں بھی دنیا کی اکثریت مذہب کو مانتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
بس یہی کہ مذہب میں مسٹری کا وہ پہلو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ خدا کو ہزاروں ڈھنگ سے لاکھوں انسانوں نے کھوجا مگر وہ آج بھی ان کھوجا ہے۔ ہزاروں اس کے نام ہیں مگر وہ آج بھی بے نام ہے۔ سائنس نام دے لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ وہ چیز جان لی گئی۔ مذہب ہزاروں نام حتمی حقیقت کو دینے کے بعد بھی اسے اننیمیبل کہتا ہے، اس لیے اس کا انٹرسٹ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے تمہارے رشتوں کے ساتھ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی دوست ہیں، محبوب محبوبہ ہیں، ایک دوسرے میں انٹرسٹ برقرار ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر محبت قائم ہے۔ کوئی کسی جیسا ہونے کے چکر میں نہیں، اس لیے تعلق میں گرمی موجود ہے۔ مگر انہی دو انسانوں کی شادی ہو جاتی ہے، تعلق کو نام مل جاتا ہے، تو اس تعلق میں ساری گرم جوشی، سارا پیار مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب رشتوں کو نام مل گیا ہے۔ یہی تمہارے ہر تعلق کی کہانی ہے۔ تم تعلق کو جب نام دے لیتے ہو تو پھر انسان سے ڈیل کرنا چھوڑ دیتے ہو، پھر ایک چیز سے ڈیل کرتے ہو، ایک نام سے ڈیل کرتے ہو۔ اصل میں اس بات کو سمجھو کہ ہم چیزوں کو نام دیتے ہی اسی لیے ہیں کہ جاننے کے کشٹ سے بچ جائیں۔ تمہارے ساتھ کمرے میں ایک مکمل طور پر اجنبی موجود ہو تو تم کتنے سنبھلے رہتے ہو، لیکن جب وہ بندہ اپنے تعارف میں تمہیں اپنا نام، اپنی قومیت، اپنا مذہب، اپنی ذات، برادری، فرقہ، نسل بتا دے، چند لیبل گنا دے، تو پھر وہ سنبھلنا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم کہتے ہو کہ وہ شخص جان لیا گیا۔ کیا ایک انسان جو امکانات کے ایک نام مختتم سلسلے کا نام ہے، وہ بس انہی چند لیبل سے جانا جا سکتا ہے؟ کبھی پوچھو خود سے یہ سوال کہ جن لوگوں کو تم جانتے ہو، کیا واقعی تم انہیں جانتے ہو؟